بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ الباری، دفتر نمبر اول، حصہ نمبر سوم، مکتوب نمبر 161، اس بارے میں کہ جو منازل سلوک ہم طے کرتے ہیں اس سے مراد اور مقصد کیا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ سلوک کے منازل کو طے کرو اور سلوک حاصل کر لو، تو یہ منازل سلوک جو ہے اس کو طے کرنے کے فوائد کیا ہے، کیوں ہم منازل سلوک کو طے کرتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ منازل سلوک ہم اسی لیے طے کرتے ہیں کہ ایمان حقیقی جو ہے وہ وابستہ ہے اطمینان نفس کے ساتھ۔ جو حقیقی ایمان ہے اس کی تعلق نفس کی اطمینان کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی ایک ہوتا ہے صورتی ایمان، ایک ہوتا ہے صورتی شریعت، ایک ہوتا ہے صورتی دین، صورتی اسلام۔ ایک حقیقتی دین ہے، حقیقتی ایمان ہے، حقیقتی شریعت ہے، حقیقتی دین ہے۔ تو اگر آپ نے دین کی حقیقت کو پانا ہے تو اس کے لیے لازم کیا ہے کہ آپ کا نفس مطمئن ہو، اطمینان نفس ہوگا، بس ایک۔ اب جب تک مطمئن نہ ہو جائے اس وقت تک نجات متصور نہیں ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ عمل کا دار و مدار نیتوں سے ہے، اور ہر بندے کا وہی عمل قابل قبول ہے جس کی وہ نیت کر لیتے ہیں۔ تو نیت جو ہے وہ وابستہ ہے نفس کے ساتھ۔ ایک بندہ اگر اس کا نفس اس بات کو نہیں مان رہا کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس نماز کی فرائض، فرضیت اور یہ نماز فرض ہے، تو اگر اس کی فرضیت کا وہ باطن میں انکار کرتا رہے گا تو وہ نماز ان کی نماز نہیں ہے۔ رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جو قرآن اسی پر لعنت فرما رہا ہوتا ہے۔ اور کم من صائم لیس من صیامہ الا الظمأ والجوع، بہت سارے ایسے روزہ رکھنے والے ہیں کہ ماں سوائے بھوک و پیاس کے، صورتاً تو انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، صورتاً تو وہ تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہی قرآن اس پر لعنت فرما رہے ہیں، اور روزے سے ماں سوائے بھوک و پیاس کے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نفس مطمئن نہیں ہے۔ سارا دار و مدار اس پر ہے۔ اس وقت تک نفس کو مطمئن نہیں کر سکتے جب تک کہ قلب کی سیاست کو ان پر حاوی نہ ہونے دیں۔ قلب کو ان پر حاوی ہونے دیں، قلب کو اس پر، کیونکہ یہ قلب جو ہے یہ انسان کے جسم میں جیسے بادشاہ ہوتا ہے۔ تو یہ بادشاہ جب اپنی مد مقابل دشمن جو نفس ہے اس کو زیر کر لے تو تب جا کے نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، وگرنہ اگر یہ قلب ان کی زیر تسلط رہا، یہ قلب اگر نفس کی زیر تسلط رہا تو پھر کیا ہوگا؟ نفس چونکہ خود بذات خود گمراہ ہے تو وہ اسے بھی گمراہی میں ڈالے گا۔ اور لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، میری زمینیں مجھے نہیں سما سکتے اور میرے آسمان مجھے نہیں سما سکتے، میں اگر سما سکتا ہوں تو کسی مومن کے قلب میں سما سکتا ہوں۔ تو پھر اگر قلب ایسا ہو کہ وہ خود غلام ہو نفس کی، ایک بدکار چیز کی اگر وہ غلام ہو تو پھر اس کو سلامتی قلب ہی نہیں ملی تو نفس کی اطمینان کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ قلب اس وقت تک سلامت ہو سکتا ہے، یہ قلب کی سیاست نفس پر تب آ سکتی ہے کہ جب قلب خود اس کام سے جو ذکر سے پہلے یہ قلب جس کاموں پر مشغول رہا اور ما سوی اللہ کے ساتھ گرفتار رہا، جب وہ ساری گرفتاری ختم ہو جاتی ہے اور ساری غیر کی مشغولیت ختم ہو جاتی ہے تو اب قلب سیاست میں آ گیا، پکا ہو گیا، مضبوط ہو گیا، اب یہ حاوی ہوگا نفس کے اوپر۔ آپ پوچھیں گے کہ یہ قلب کیسے سالم ہو سکتا ہے؟ جب قلب کو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت والے دن نہ مال اور نہ اولاد کوئی فائدہ دے سکے گا مگر وہ قلب جو سلیم قلب ہوگا۔ اب وہ سلیم قلب کسی کو کہتے ہیں؟ سلیم قلب اس کو کہتے ہیں سلامتی از گرفتاری نسیان ما سوائے اوست تعالی و تقدس، کہ قلب آپ کا مکمل طور پر ما سوی اللہ سے دور رہے، سلامت رہے۔
ایک بال برابر بھی اگر غیر سے آگاہ ہے تو پھر یہ نفس یہ قلب جو ہے یہ سلامتی سے گمراہ ہے، یہ پھر سلامت نہیں ہے قلب۔ مثلاً آپ پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے قلب میں تو ہمارے شیخ کی، ہمارے مقتدیٰ کی، ہمارے پیشوا کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین، انبیاء، رسول، قرآن، آسمانی کتابیں، دین، نماز، کعبہ، ساری چیزوں کے ساتھ محبت ہے، اور یہ ساری چیزیں اکثر و بیشتر یوں دکھائی دیتا ہے کہ یہ ما سوی اللہ ہے، تو پھر ہمارا قلب تو ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو میں بارہا تکرار کر چکا ہوں کہ یہ چیزیں ما سوی اللہ نہیں ہے، یہ وسائل وصول الی اللہ ہے۔ ان کی محبت میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو حضور کی محبت کو اللہ کی محبت سے یا حضور کی اتباع کو اللہ رب العزت کی اتباع سے الگ سمجھتے ہیں وہ گمراہ ہے، وہ ضال ہے یا وہ مضل ہے۔ اور ہمیں حضور تک پہنچانے والے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور ہمارے مشائخ ہیں جو حضور کی بارگاہ تک، تو یہ وسائل وصول اللہ ہے۔ نہ وہ چیز جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان حائل ہو جائے وہ ما سوی اللہ ہے، بھلے وہ علم کی صورت میں ہو، بھلے وہ استاد کی صورت میں ہو، بھلے وہ مرشد کی صورت میں ہو، بھلے وہ دنیا کی صورت میں ہو، بھلے وہ افتاء کی صورت میں ہو، تقریر کی صورت میں ہو، نحریر کی صورت میں ہو، بال بچوں کی صورت میں ہو، کاروبار کی صورت میں ہو، تجارت اور بزنس کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں کوئی بھی ایسی چیز ہو جو بظاہر تو وہ چیز اچھی دکھائی دے رہی ہے لیکن فی الحقیقت وہ تجھے اور تیرے رب کے درمیان حائل ہو جائے تو وہ ما سوی اللہ ہے۔ بس آپ کا قلب اگر سالم ہونا چاہیے تو اس ما سوی اللہ سے سالم ہونا چاہیے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان حائل ہے۔ بس سٹیٹس، مرتبہ، علم و عرفان، کتاب پڑھنا پڑھانا، تسبیح پھیرنا، فلاں فلاں، یہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان اگر حائل ہو گئے نا تو پھر یہ تیرے لیے ما سوی اللہ ہے۔ کامیاب ہے وہ بندہ جس نے اپنی سالم قلب کو اپنی رب ہی کے لیے رکھا ہے۔ بس اپنے قلب کو، جو قلب سالم ہے اسے اپنے رب کے لیے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی کا ایک اور مکتوب شریف میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کسی بادشاہ وقت کو اپنے گھر بلانا ہونا، گھر کی کتنی صفائیاں کی جاتی ہے، کتنی ان کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ تو مالک الملک کو، جو تمام ملک کے مالک ہے، جو تمام کائنات کے پالنہار ہے، جو رب العزت ہے، جو رب الارباب ہے، اسے اپنے دل کے گھروندے میں بلا رہے ہو اور دل گندا ہے۔ کیسے گندا ہے؟ ما سوی اللہ اس میں ہے، تو جو دشمن خدا ہو اور پھر رب کائنات، دونوں کو آپ کیسے ایک جگہ پر سما سکتے ہو؟ یا وہاں پر دشمن خدا ہو یا پھر خود باری تعالی ہو وہاں پر جل وعلا شانہ ہو۔ تو آپ جو ہے وہ اپنے سالم قلب کو اپنی رب کی طرف تسلیم فرمائے، کوشش کر لیا کرے تاکہ آپ کو سلامتی قلب مل جائے اور اطمینان نفس مل جائے آپ کو۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نفس جو ہے وہ کئی اقسام میں ذکر کیا گیا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ بالسوء، برائی پر امر کر دینے والی نفس۔ پھر مرشد کامل مکمل کی توجہ سے، ان کے نظر سے یہ نفس جو ہے یہ مرتبے میں، اگلے مرتبے میں جاتا ہے۔ پھر یہ نفس جو ہے وہ لوامہ بن جاتا ہے۔ لوامہ کی معنی ملامت کر دینے والے، کوئی اچھائی کا کام کریں تو ٹھیک، برائی کا کام کریں تو پھر یہ ملامت کر دینے والے۔ اس کے بعد پھر یہ نفس جو ہے وہ ملہمہ بن جاتا ہے۔ ملہمہ کے معنی اس کو الہام کی جاتی ہے، اور جب اس کو الہام کی جاتی ہے تو ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے انفارم کیا جاتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، جو تو نے کر دیا یہ پھر غلط ہوا ہے، یہ غلطی کا کام ہے، بھلے بظاہر ان کو کچھ بھی دکھائے۔ پھر اس کے بعد یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ذکر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ، جو رب کائنات اس کو خطاب فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ نفس جو ہے وہ راضیہ بن جاتا ہے، اللہ سے راضی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مرضیہ بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر یہ نفس جو ہے وہ کاملہ بن جاتا ہے۔ تو اطمینان نفس جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے کس چیز پر؟ سلامتی قلب پر، اور سلامتی قلب اور اطمینان نفس جب مل جاتا ہے تو پھر ایمان حقیقی اور شریعت حقیقی یہاں پر متصور ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ طی منازل سلوک کر لیں،
آپ کا نفس جو ہے وہ لوامہ تھا، تو یہ منازل کر لے، اس کو آپ لوامہ بنا لیں، پھر تو یہ منازل کریں، منازلی سلوک کے طے کریں، اس کو ملہمہ بنا دیں، پھر تو یہ منازلی سلوک کرے، اسے مطمئنہ بنا دیں، پھر منازلی سلوک کی طے کریں، پھر اس کو راضیہ بنائیں، پھر تو یہ منازل کرے، اس کو مرضیہ بنائیں، پھر تو یہ منازل کرے، اسے مطمئنہ بنا دیں۔ تو سلوک و تصوف میں جو طی منازل ہے وہ اسی لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ آپ کا نفس مطمئن ہو جائے، اور نفس کی اطمینان ما سوائے سلامتی قلب سے کہیں ممکن نہیں ہے۔ تو فرسٹ آف آل سلامتی قلب، اس کے بعد اطمینان نفس۔ تو سلوک و تصوف کی طی منازل کے یہی فوائد ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔